صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو ملازمین کے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ بعض کام کی باریکیاں ہوتی ہیں، ان باریکیوں کے لیے دارالفتہ مفتی صاحبان سے رابطہ کیا جائے۔ بس وہ موٹی باتیں ہوتی ہیں جو بچپن سے پڑھائی گئی ہیں، بچپن سے۔ جھوٹ، ارے کون نہیں جانتا کہ جھوٹ غلط ہو رہا ہے؟ کون نہیں جانتا جھوٹ غلط ہے؟ کون نہیں جانتا کہ رشوت غلط ہے؟ کون نہیں جانتا کہ سود غلط ہے؟ کون نہیں جانتا کہ یہ بددیانتی کر رہا ہوں، میں ڈنڈی مار رہا ہوں، ڈنڈی اوپر ریکھ کر غلط بل بنا رہا ہوں؟ کون نہیں جانتا؟ سچ بتائیے، کون نہیں جانتا؟ میں اپنے سیٹ کو دھوکہ دے رہا ہوں، کون نہیں جانتا میں سیٹ کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ سیٹ تمہیں سچ سمجھ رہا ہے، تم جو جانتے ہو نا کہ تم ایک نمبر کے جھوٹے ہو، جھوٹے۔ بعد ہوگا سیٹ کو پتا ہوتا کہ جھوٹ بول رہا ہوتا، سیٹ کو بولو سیٹ جھوٹ بول رہا ہے، بولا میں کیا کرے یار، کما کر تو دے رہا ہے نا، دو پیسے خود بھی کما رہا ہے۔ سیٹ کو کیا عادت ہو گئی ہے؟ بہت عجیب حال ہے، بس پیسہ چاہیے، بس پیسہ چاہیے، ایک ہی دھن ہے، میں پیسے والا بن جاؤں، میں پیسے والا بن جاؤں۔ جیب میں نوٹ ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، جیب میں نوٹ نہیں، نہ خوشی ہے، نہ کوئی امن ہے، نہ پیار ہے، نہ محبت ہے۔ ہماری مسکراہٹیں نوٹوں کی محتاج ہو گئی، ہمارا سکون نوٹوں کے محتاج ہو گئے، ہمارا سکھ چین نوٹوں کا محتاج ہو گیا۔ نوٹ چاہیے، نوٹ، جیب میں نوٹ ہو تو بس موج لگی ہوئی ہے، جیب میں نوٹ نہیں ٹینشن ہو جاتی ہے۔ ہم سب کی یہ حالت ہے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کے حضور گر گرا کر دعا کرتے اور بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے۔ ابھی آپ نے شعر نہیں سنا، تیرے غم میں تیرا عطار، تیرے غم میں کاش عطار، باپا نے یہ لکھا ہے، رہے ہر گھڑی گرفتار۔ غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے، غم مال سے بچنے کی تمنائیں اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ روزگار نہیں کمانا، بالکل کمانا ہے، ایک رزق حلال کمانا ہے، اور اپنے اور اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اور یہ کئی صورتوں میں واجب صورت اختیار کر جاتا ہے۔ نا نفقہ ہے، خود کو، اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو محتاجی سے بچانا ہے، مفلسی سے بچانا ہے، ان کو کھانے کے لیے روٹی دینی ہے، پہننے کے لیے کپڑا دینا ہے، سر چھپانے کے لیے چھت دینی ہے، سب سمجھ۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے آخر ہمیں حرام منہ لگانے کا کس نے کہہ دیا؟ جھوٹ، فریب اور دھوکے کو منہ لگانے کس نے کہہ دیا؟ کل بروز قیامت اللہ کے حضور حاضر ہوئے، ہم کیا جواب دیں گے ایک ایک پائی کا؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ کیا یہیں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے؟ یہ روز کے کتنے ہی ملازم موت کے گھاٹ نہیں اتر رہے؟ اب چاہے وہ ملازم لاکھوں روپے کی ملازمت پر ہو یا 1000 روپے کی ملازمت پر، میں تو سب کو کہہ رہا ہوں، چاہے وہ جنرل مینیجر ہے، چاہے وہ مینیجر ہے، کب ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا ہوا ہے جاب کے نام پر، کوئی ایگزیکٹو آفیسر بنا ہوا ہے، کوئی سینئر بنا ہوا ہے، کوئی جونیئر بنا ہوا ہے، کوئی سیلز مین بنا ہوا ہے، کوئی کیا بنا ہوا ہے، کوئی کیا بنا پریزنٹیشن دینے کے لیے کئی اجیر آتے ہیں اپنی مارکیٹ اور پروڈکٹ کی پریزنٹیشن دینے کے لیے، آتے بیٹھتے ہیں، جو کوالٹی نہیں ہوتی پروڈکٹ کے اندر آخر بیچنی ہے، ان کا پتہ ہے کہ اس میں یہ کوالٹی نہیں ہے، لیکن اپنی چرب زبانی اور اپنی ان صلاحیتوں سے کہ وہ لوگوں کو گرویدہ کر لیتے، ایسی پریزنٹیشن دور، آج کل تو ملٹی میڈیا کا دور ہے، کمپیوٹر لے کر آئیں گے، لیپ ٹاپ رکھیں گے، اور جناب وہ آدھی انگلش بولیں گے، آدھی اردو، پتہ ہے کہ اردو جانتا ہے، اس کے بعد بھی سے انگلش میں بولا رہے، نہیں انگلش سمجھ میں آتی ہے اس کے بعد، اردو بولو نا یار، ہماری تو قومی زبان بھی اردو ہے، اردو بولو نا بھائی، نہیں لیکن انگلش بولیں گے تاکہ پڑھا لکھا بنے گا، تو لگتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ دھوکہ نہیں دیتے، ایک تاثر بن جاتا ہے نا، پڑھا لکھا ہو، اپڈیٹ ہو، داڑھی مونڈ کر، اتنے اپ ٹو ڈیٹ کپڑے پہن کر، یہ جو میڈیکل کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو ٹائیاں پہن کر، کوٹ پہن کر، پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب و غریب بن کر یہ جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے کہ جو ان میں نہیں ہوتے، جو ہوتے ہیں ان کا کوئی انکار نہیں کر رہا، چیز بیچ دی، پیسے کھڑے کر، حالانکہ ان کی دونوں چیزیں، ان کی سیلری بھی ہوتی ہے اور ان کی کمیشن بھی ہوتی ہے، اور پھر اس میں بھی ڈنڈیاں، کمپنی کو دھوکے، ڈائریکٹر کو دھوکے، کہ اپنی جو جاب ٹائمنگ ہے اس کے کہاں کا عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے پھرتے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ بھی جس دنیا میں رہتے ہو میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں، آپ جس معاشرے میں رہتے ہو میں بھی اس معاشرے میں رہتا ہوں، اگر آپ سے لوگ ملتے ہیں تو ہم سے بھی لوگ ملتے ہیں۔ آپ نے کوئی 4 پریزنٹیشن دیکھی ہوگی تو ہم نے کوئی 1 آدھ پریزنٹیشن دیکھی ہوگی، بھائی بیوقوف بننے کے لیے ہم بھی تو لائن میں لگے ہوں گے، نہیں لگے ہوں گے، بنے نہیں بنے بات کی بات ہے، سمجھ میں آیا نہیں آئی یہ بات کی بات ہے، ستھرے اور سچے بن جائیں ہم، بس
سیدھی سیدھی بات، سچی سچی بات کر دے بھائی یہ ہے. سیٹھ صاحب بولے جھوٹ بولنا، میں جھوٹ بولوں گا نہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، تم وہ تو کوئی خدا نے منع کیا ہے، تو تمہاری مانو گے رب کی مانو، تمہاری مانو کہ میرے رسول کی مانو، تمہاری کمپنی کی بک کی مانو کہ میں اپنے رب کے کلام کو مانو. ایمان میں اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر لایا ہوں. میں تو اس میں لکھی گئی باتوں پر یقین کروں گا جو قرآن میں لکھی گئی ہے بات. منع کیا جن کاموں سے مجھے میرے رب نے، منع کیا مجھے جس کام سے میرے نبی نے، منع کیا مجھے جس کام سے میرے رب کی کتاب نے، میں وہ کام کیسے کروں؟ بھائی تم بھی بتاؤ کیسے کروں؟ تم مجھے مجبور کرتے ہو، ارے تم بھی باز آ جاؤ، میں بھی باز آیا. ہم کب اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول کی اطاعت پر اپنے سر کو مکمل جھکائیں گے؟ ارے پیسوں کے ہو کر رہ گئے، ترقی کے ہو کر رہ گئے. ارے ہم کو ترقی ملی کہاں؟ ہمیں تو زوال لگ گیا ہے. بتاؤ نا مسلمانوں، تمہیں زوال لگا یا نہیں لگا؟ کیوں لگا یہ زوال؟ کیوں لگا؟ تمہاری تعداد پہلے سے بڑھ رہی ہے، مگر تمہارا زوال بھی کیوں بڑھ رہا ہے؟ ذرا سوچا کبھی؟ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ارے انگلش کی 4 کتابیں پڑھ کر ہم سمجھ ہم ترقی کریں گے؟ مغربی تہذیب کو اختیار کر ہم سمجھ ہم ترقی کریں گے؟ نہیں، نیور پاسبل نہیں ہے، نہیں ہے پاسبل. ارے ترقی کرنی ہے تو قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اوپر چڑھتے چلے جاؤ گے، لوگوں کی نظریں تمہیں دیکھ دیکھ کے کھیرا ہو جائیں گی. لیکن کیا کیجیے؟ اس دنیا کی محبت کا، اس مال کی محبت کا کیا کیجیے؟ کہیں کا نہ چھوڑا اس نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.